بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم سبق نمبر 35 شروع کریں گے۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے تصاریف ناقص الیائی، ناقص یائی کی گردانیں۔ اس سے قبل سبق کے اندر ہم ناقص واوی سے متعلقہ گردانیں پڑھ چکے ہیں اور قاعدوں میں جاری ہونے والی تعلیلات جان چکے ہیں۔ انشاءاللہ آج کے اس سبق کے اندر ہم ناقص یائی کی گردانیں اور اس میں جاری ہونے والی تعلیلات کو جانیں گے۔ تو یہ ابتدا کرتے ہیں۔ الناقص الیائی من ضرب یضرب، ناقص یائی ضرب یضرب سے مادہ ہے الرمی، جس کا مطلب ہے القذف، پھینکنا۔ مکمل صرف صغیر دیکھیے۔ تصریفہ، اس کی گردان، رمى يرمي رميا فهو رام، ورمي يرمى رميا فذاك مرمي، الأمر منه ارمي والنهي عنه لا ترمي، والظرف منه مرما والآلة منه مرما ومرمات ومرماء، وتثنيتهما مرميان ومرميان، والجمع منهما مرام ومرامي، وأفعل التفضيل المذكر من أرمى والمؤنث منه رميا، وتثنيتهما أرميان ورمييان، والجمع منهما أرام وأرمون ورما ورميات۔ یہ تھی اس کی صرف صغیر۔ آگے تعلیل دیکھیے۔ العلال، تعلیل، الظرف يأتي من هذا الباب مفتوح العين مع أن مضارعه مكسور العين۔ کہہ رہے ہیں کہ اس باب سے ظرف کا صیغہ مفتوح العین آتا ہے، اس کے عین کلمہ پر فتحہ ہوتی ہے اگرچہ اس کے مضارع کے عین کلمہ پر کسرہ ہوتی ہے۔ کیوں؟ للقاعدة التي كتبناها في الظرف، ظرف کی بحث کے اندر ہم اس قاعدہ کو لکھ چکے ہیں، ان الظرف يأتي من الناقص بفتح العین مطلقا، کہ ناقص کے باب سے ہمیشہ ظرف مفتوح العین آتا ہے، اس کے مضارع کی عین کلمہ کی حرکت کو ہم نہیں دیکھیں گے۔ آگے کہتے ہیں وسقطت یاء الظرف بعد ابدالها بالالف، اور دوسری تبدیلی یہ ہے کہ ظرف کی یا کو الف کے اندر تبدیل کرنے کے بعد ساقط کر دیا گیا۔ کیوں؟ لاجتماع الساکنین، دو ساکن اکٹھے ہو گئے۔ کون سے دو ساکن؟ الالف والتنوین، الف اور تنوین، یہ دو ساکن اکٹھے ہوئے تو ہم نے الف کو ساقط کر دیا۔ ونفس هذا التعلیل جرى في مرمن اسم الآلة، یہی تعلیل اسم آلہ مرمن کے اندر ہوئی۔ وتبقى الالف اذا لم يكن التنوین، اور اگر تنوین باقی نہ رہے تو الف کو باقی رکھا جائے گا۔ یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ تنوین الف لام سے ختم ہوتی ہے صیغے کی ابتدا کے اندر، اور یا پھر اضافت کے ساتھ ختم ہوتی ہے۔ مثال دیکھیے، المرمى، الف لام داخل ہو گیا تو تنوین ختم، تو الف واپس لوٹ آیا۔ مرماکم، یہاں پر بھی الف واپس لوٹ آئے گا اس لیے کہ تنوین اضافت کے ساتھ ختم ہو گئی ہے۔ تو یہ تو اسم اعلیٰ اور اسم ظرف کے واحد کے صیغے کی تعلیل تھی۔ اس کے بعد دیکھیے ومرامن جمع الظرف، جمع ظرف کا صیغہ مرامن، وارامن جمع التفضیل، اور اس میں تفضیل کی جمع ارامن، کانتا فی الاصل مرامی وارامی، اصل میں یہ مرامی اور ارامی صیغہ تھا۔ صارت مرامن وارامن بعد اجراء قاعدۃ جوارن، قاعدہ جوارن کو جاری کرتے ہوئے مرامن اور ارامن بنایا گیا صیغے کو، یعنی جمع ظرف اور جمع تفضیل کے صیغے کے اندر قاعدہ جوارن جاری ہوا، آخر سے یا کو ساقط کیا گیا۔ وفی ارما بدلت الیاء بالالف، اور ارما جو صیغہ ہے واحد اسم تفضیل کا، اس کے اندر یا کو الف میں تبدیل کیا، طبقا لقاعدہ قال وباع، قاعدہ قال وباع کو جاری کرتے ہوئے۔ وارمیانی ورمیا ورمیانی ورمیات، یہ هذه الصيغ كلها على اصلها، یہ تمام صیغے اپنی اصل پر باقی ہیں، ان کے اندر کوئی تعلیل نہیں ہوئی۔ ارمیانی تثنیہ کا صیغہ ہے اس میں تفضیل سے، رمیا واحد مؤنث اس میں تفضیل کا صیغہ، رمیانی ورمیات، یہ آگے اس کی تثنیہ اور جمع کے صیغے ہیں۔ آئے کہتے ہیں وفی رمن، رمن جو صیغہ ہے جمع تکسیر رمیا، رمیا اس میں تفضیل کی جمع تکسیر، سقطت الیاء بعد ابدالها بالالف، یہاں پر یا کو ساقط کیا گیا الف کے اندر تبدیل کرنے کے بعد، لاجل اجتماع الساکنین الیاء والتنوین، اس لیے کہ یہاں پر دو ساکن اکٹھے ہوئے، یا ساکن اور تنوین کا ساکن۔ اس کے بعد فعل ماضی کی گردان ہے، اس کو پڑھتے ہیں۔ اثبات الفعل الماضی المعروف، فعل ماضی معروف مثبت کی گردان۔
رما رمیا رموا رمت رمتا رمینا رمیتا رمیتما رمیتم رمیتی رمیتما رمیتمنا رمیتو رمینا. اعلال دیکھیے العلال تعلیل. فی رما ورموا ورمت ورمتا 4 صیغے ہیں. بدلت الیاء الفا طبقا لقاعدہ قال وباع. ان تمام صیغوں کے اندر یا کو الف کے اندر تبدیل کیا گیا قاعدہ قال وباع کے تحت. یعنی رما اصل میں تھا رمیا، رمو اصل میں تھا رمایو، اور رمت اصل میں تھا رمایت، اور رمتا اصل میں تھا رمایتا. ان سب کے اندر یا تھی جس کو الف کے اندر تبدیل کیا، پھر اس کو اجتماع ساکنین کی وجہ سے ساقط کیا. آگے تفصیل دیکھیے. ثم فی رمت ورمتا سقطت الالف لاجل اجتماع الساکنین الالف وتاء التانیث. کہہ رہے ہیں پھر اس کے بعد رمت اور رمتا ان دونوں کے اندر الف کو ساقط کیا گیا 2 ساکن اکٹھے ہونے کی وجہ سے. وہ 2 ساکن کون سے ہیں؟ الف اور تاء تانیث. والصیغ الباقیہ علی اصلها، بقیہ صیغے اپنی اصل پر موجود ہیں. یہاں آپ کہیں گے کہ رمتا یہاں تا ساکن نہیں تھی، پھر کیوں اس کو ساقط کیا گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تاء تانیث اصل میں ساکن تھی، ما بعد الف کی رعایت رکھتے ہوئے اس کو فتحہ دی گئی ہے، وگرنہ یہ اپنی ذات کے اندر اپنی حقیقت کے اندر ساکن ہے. تو اس ساکن کا لحاظ رکھتے ہوئے جو تا سے قبل الف تھا اس کو ساقط کیا گیا. آگے مجہول کی گردان ہے المجہول. رومیہ رومیا رومو رومیت رومیتا الى الاخیر. ما علل فی صیغ هذا التصریف غیر رمو. کہہ رہے کہ رمو صیغے کے علاوہ بقیہ صیغوں کے اندر کوئی تعلیل نہیں کی گئی. حذفت الیاء منها بعد انتقال حرکتها الى ما قبلها طبقا لقاعدہ یرمونا وتدعینا. کہہ رہے ہیں کہ اس کی یا کو حذف کیا گیا اس یا کی حرکت ما قبل کی طرف منتقل کرنے کے بعد قاعدہ یرمونا اور تدعینا کے تحت، یا قاعدہ یدعو و یرمی کی ایک شق ہے اس کا جز ہے. یعنی صیغہ تھا رومی یو، اب یا کی حرکت ما قبل کو دی اور پھر یا اور واو 2 ساکن اکٹھے ہونے کی وجہ سے یا کو حذف کیا تو صیغہ رومو بن گیا. اس کے بعد ہے اثبات الفعل المضارع المعروف، فعل مضارع معروف مثبت کی گردان. یرمی یرمیانی یرمونا ترمی ترمیانی یرمینا ترمی ترمیانی ترمونا ترمینا ترمیانی ترمینا ارمی نرمی. اس کے اندر کیا تعلیل ہوئی؟ العلال سکینت الیاء فی یرمی و ترمی و ارمی و نرمی طبقا لقاعدہ یدعو و یرمی. یعنی یرمی ترمی ارمی نرمی یہ 4 صیغے اور ترمی 5واں صیغہ جو واحد مؤنث غائب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. ان 5 صیغوں کے اندر آخری کلمہ کو یعنی لام کلمہ کو ساکن کیا گیا قاعدہ یدعو و یرمی کے تحت، جو ہم قاعدہ نمبر 10 میں پڑھ چکے ہیں. یہ 5 صیغے وہ ہیں جن کے آخر میں ضمہ اعرابی ہوتی ہے. اس کے بعد بقیہ صیغوں کی تعلیل دیکھیے. وحذفت الیاء ایضا فی یرمونا وترمونا وترمینا بهذه القاعدہ. یرمونا ترمونا ترمینا ان صیغوں کے اندر یا کو حذف کیا گیا ہے اسی قاعدہ کے تحت، یعنی قاعدہ یدعو و یرمی کی ہی شق کے تحت اس کو حذف کیا گیا، اس لیے کہ صیغہ اصل میں تھا یرمیونا. یا کی حرکت ما قبل کی طرف منتقل کی اور پھر 2 ساکن اکٹھے ہونے کی وجہ سے یا کو حذف کیا تو صیغہ یرمونا بن گیا. یہی تعلیل بقیہ 2 صیغوں کے اندر بھی ہوئی ہے. والصیغ الباقیہ کلها علی اصلها، بقیہ صیغے اس گردان کے اپنی اصل پر موجود ہیں. وصورة صيغة الواحد المؤنث الحاضر صارت بعد حذف الياء كصورة صيغة جمع المؤنث الحاضر. جب ہم نے واحد مؤنث حاضر کے صیغے کے اندر یا کو حذف کیا تو وہ صیغہ جمع مؤنث حاضر کے صیغے کی طرح ہی بن گیا. اوپر گردان میں دیکھیے ترمینا یہ واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے اور آگے ترمینا یہ جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہے. تو دونوں صیغے تعلیل کے بعد یکساں ہو گئے، ایک جیسے ہو گئے. والمجہول من المضارع، مضارع مجہول کی گردان. یرما یرمیانی یرمونا ترما ترمیانی یرمینا ترما ترمیانی ترمونا ترمینا ترمیانی ترمینا ارما نرما. تعلیل دیکھیے. العلال جميع صيغ التثنیہ وجمع المؤنث على اصلها. تثنیہ کے تمام صیغے یعنی 4 صیغے اور جمع مؤنث کے دونوں صیغے اپنی اصل پر باقی ہیں. وفي الصيغ الباقية صارت الياء الفا وفقا لقاعدہ قال وباع. بقیہ صیغوں کے اندر یا کو الف کے اندر تبدیل کیا گیا قاعدہ قال وباع کے تحت. مثلا یرمی تھا یا متحرک ما قبل فتحہ دی تو یرما بن گیا. اسی طریقے سے بقیہ صیغوں کے اندر تعلیل ہوئی.
ثم حذفت هذه الالف في مواضع اجتماع الساکنین، کہہ رہے ہیں جب یا کو الف کے ساتھ تبدیل کیا تو جن صیغوں کے اندر اجتماع ساکنین ہو گیا، ایک اور ساکن موجود تھا، اس صیغے کے اندر الف کو حذف کر دیا گیا۔ مثالیں دیکھیے، یرمون، ترمون، ترمینا۔ ترمینا آخر والا جو ہے یہ واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، اس لیے کہ یہ دو صیغے یکساں ہیں، ایک جیسے ہیں، جمع مؤنث حاضر اور واحد مؤنث حاضر، اس لیے یہاں پر اس کی وضاحت کی گئی۔ یرمون اصل میں تھا یرمایون۔ اب آپ دیکھیے یہاں یا متحرک ما قبل فتحہ ہے تو اس کو الف کے اندر تبدیل کیا تو الف اور واو دو ساکن اکٹھے ہوئے تو الف کو ساقط کیا تو صیغہ یرمون بن گیا۔ اسی طریقے سے دیگر صیغوں کے اندر بھی تعلیل ہوئی ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق، جس میں ہم نے سبق نمبر 35 کا کچھ حصہ پڑھا ہے، بقیہ حصہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباق کی تکمیل آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔